مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے، اور ایسے جگہوں پر لیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا۔ امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا، ان کا جیل سے جنازہ نکلا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو، کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا، پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے۔ یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ناجائز ہے۔ ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں۔ حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے، میں نے بار بار سنا اس کلپ کو، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے، اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی، دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا، کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا، تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں، مولانا طاری جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے۔ مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بھائی، اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کرے نا مولانا طاری جمیل صاحب، ان کا حق ہے، حمایت کر سکتے ہیں، وہ عالم دین ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، ان کا ایک، اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ۔ میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں، ان کو زیادہ پتا ہوگا، ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا۔ وہ ایک رائے رکھتے ہیں، اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق، بولو بھائی، نہیں کرتے، مولانا جو یہ دلائل دیے ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ منافق اور حکومت کا پٹھو، مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے، آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، ختم ہو جاتی بات۔ جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے، اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو، اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے، اس کی گالی گلوچ کر کے، اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے۔ اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اس کی تعظیم کا، اس کی عزت اور اس کے احترام کا، ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ۔ امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا، وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا، یہ زیادتی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ قوم کو جمع کریں، ہم اس
हाकिम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप तारीख उठा के देखें, इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस काम से लोगों को मना किया। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो इमरान खान की हिमायत की, इमरान खान जो अच्छे काम कर रहा है मौलाना की नजर में, मौलाना ने उन अच्छे कामों में क्या किया है, लोगों को तरगीब दी है कि इसमें इमरान खान का साथ दें। और मैं भी यही कहता हूं, और सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं कहता, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती और वो कुछ अच्छे काम कर रहा होता तो मैं भी ये कहता कि इस मामले में आप किसकी हिमायत करें, नवाज शरीफ की हिमायत करें। जरदारी भी अगर कोई अच्छे काम करेगा तो हम बबांगे दोहल ये कहेंगे कि इस काम में आप किसकी हिमायत करें। वो अलग बात है, उस बेचारे ने, यानी उसमें अभी तक इख्तलाफ है कि कोई ऐसा काम किया भी है कि जिसको अच्छा कहा जा सके कि नहीं, उसमें इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कहा है किया, कुछ कहते हैं नहीं किया। तो कोई भी करेगा। इससे पहले मौलाना तारिक जमील साहब नवाज शरीफ से भी मिलते रहे, मुस्लिम लीग के सदर से, और जितने भी सियासी लोग आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, मौलाना उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक, बोलो भाई, करते रहे। क्यों करते रहे ये मैं अभी आ रहा हूं इस पर, क्योंकि इसको लोग कहते हैं ये तो हुकूमत के चापलूसी और मक्खन लगाने वाली पॉलिसी है, उलमाए हक का तो ये किरदार नहीं होना चाहिए। उलमाए हक का हुकूमत के साथ क्या किरदार होना चाहिए उस पर मैं अभी आ रहा हूं। पहले मैं इस बात को जरा क्लियर कर दूं कि मौलाना ने पीटीआई की हिमायत नहीं की है, मौलाना ने पाकिस्तान के वजीर आजम की हिमायत की है। और इस हिमायत की वजह क्या है, आप कह सकते हैं इस किस्म की हिमायत साबिक हुक्मरानों में से तो किसी की भी नहीं की। तो इमरान खान के कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि एक तरफ सियासी लीडर उसको यहूदी एजेंट कह रहे हैं, एक तरफ उसको ये कह रहे हैं, एक तरफ उसको वो कह रहे हैं, और मौलाना उसको क्या कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं। तो आज तक ठीक है मिलते रहे हैं, मगर इस तरह का क्लिप बना के बाकायदा अप्रिशिएट तो अब तक किसी को किया नहीं। उसका जवाब मौलाना ने अपने क्लिप में दे दिया। अभी फिर मैंने बयान से पहले उनका क्लिप दोबारा सुना है। मौलाना ने कहा है कि यानी पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाऊंगा, ये दावा अब तक किसी वजीर आजम ने नहीं किया। उन्होंने वजह बयान कर दी, भाई इतना जबरदस्त दावा किया है कि मैं मदीना जैसी रियासत बनाऊंगा, तो मुझे ये दावा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं क्या करूं, उसकी हिमायत करूं। आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने ये झूठा दावा किया है, तो भाई अगर आपकी राय के झूठा दावा किया तो आप हिमायत ना करें। क्या हो गया, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, किसी का मैसेज आ रहा है, अल्लाह का वास्ता मुफ्ती साहब मौलाना तारिक जमील साहब को समझाएं, अल्लाह का वास्ता। किसी ने मैसेज भेजा, मैं उनके बयानात बहुत शौक से सुनता था, अब मैं उनसे भी गया, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि अब मुझे उनसे नफरत हो गई है। कोई मुनाफिक कह रहा है, कोई यहूदी कह रहा है, ऐसे ऐसे बुरे बुरे फुहुश अलकाबात से नवाजा जा रहा है कि अल अमान वल हफीज। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं वकील बन के किसी की हिमायत या मुखालफत करूं, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, ये तो बड़े उलमा का काम है। लेकिन बड़े उलमा ही के कहने पर चंद अल्फाज, चंद गुजारिशात आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपकी समझ में आए मान ले, नहीं आए तो मेरे खिलाफ भी एक पूरा क्लिप और फेसबुक पर, क्योंकि उनकी तो फिर भी इतनी इज्जत है, जब उनका ख्याल नहीं किया तो हम किस खेत की मूली हैं। मुझे किसी ने आज कहा कि आप भी कुछ बात करें, मैंने कहा जितनी तोपों का रुख उनकी तरफ है ना, उससे 4 गुना ज्यादा तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी तो एक शख्सियत है, एक बड़े बुजुर्गों में उनका शुमार होता है, हमारी क्या औकात उनके सामने। लेकिन ये कि जब बड़े हजरात हैं, कुछ हमारे ही बड़ों में से हैं, उलमा हैं, जिन्होंने बाकायदा ऑर्डर किया है कि कोई बात जो है ना लोगों के सामने, लोगों को गाइडेंस की जरूरत है इस मामले में, ताकि लोग इफरात और तफरीद का शिकार ना हो, तो फिर मैं कुछ जिसारत कर रहा हूँ, चंद अल्फाज आपके सामने पेश करने। पहली बात ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब एक साहिब राय आदमी हैं, उनको अपनी राय बयान करने का पूरा हक हासिल है, उस पर दुनिया में कोई भी पाबंदी, उस राय बयान करने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आपको अपना ज़र्फ थोड़ा सा वसी करना चाहिए कि आप अपने सियासी लीडरों की पॉलिसी के खिलाफ, आपके सियासी लीडरों की पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई चल रहा है तो आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त करो। ये जो एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है फेसबुक पर, ये आपके जो तरीक़ाकार है ना, यानी आपकी जो जबान है और आपका जो स्टाइल है, उससे ये आपकी वैल्यू पढ़े लिखे लोगों की नजर में गिरा रहा है, आप खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब से अल्लाह ने जो दीन का काम लिया है, इतना बड़ा काम अल्लाह ने, और ऐसे जगहों पर लिया है, यानी ऐसी जगहों पे उन्होंने काम किया है कि जहां उनके अलावा कोई भी काम करने वाला मौजूद नहीं है। अभी अगर उन्होंने
किसी हाकिम के हक में उसकी अच्छी चीजों को हाईलाइट करके उसको अप्रिशिएट कर दिया, तो ये कौन सा जुर्म हो गया भाई? ये कौन सी किताब में लिखा गया ये जुर्म है? लोगों के मैसेज आ रहे हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल जालिम हाकिम के सामने डट गए थे और उनका जेल से जनाजा निकला। इमाम अबू हनीफा डट गए थे, उन्होंने विजारत को कबूल नहीं किया, उनका जेल से जनाजा निकला। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला ने अगर विजारत कबूल नहीं की तो क्या सारी दुनिया के सारे उलमा में किसी ने भी विजारत कबूल नहीं की है? इमाम अबू यूसुफ ने काजिल क़ज़ा का हुदा कबूल किया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह ताला जो उस हाकिम के सामने डट गए थे, वो इस बेस पे नहीं डटे थे कि वो उनका कोई जाती रंजिश थी या कोई मसला था। इमाम अहमद इब्न हंबल को हाकिम वक्त मजबूर कर रहा था कि उसकी मर्जी का फतवा दें। बात आ रही है समझ में? उस वक्त का जो खलीफा था उसकी राय ये थी कि कुरान मजीद अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की सिफत नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल की राय ये थी कि कुरान अल्लाह की सिफत है, और यही अहले सुन्नत का अकीदा था। हाकिम वक्त गन पॉइंट पे मजबूर कर रहा था कि आप वही फतवा दें जो मैं देता हूं, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं। अगर कोई हाकिम किसी मुफ्ती को, किसी आलिम को मजबूर करे कि जो मैं राय रखता हूं आपको उसी पे फतवा देना पड़ेगा, फिर किसी आलिम मुफ्ती के लिए जायज नहीं है कि वो अपने फतवे को हाकिम के कहने से तब्दील करे। यानी हुकूमत की इस किस्म की चापलूसी क्या है? बोलो ना भाई, नाजायज है। ऐसी चापलूसी कि आप गलत बयानी शुरू कर दें। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने ये जो क्लिप है जिसमें इमरान खान की हिमायत की है उन्होंने, मैंने बार बार सुना इस क्लिप को, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी गलत बात में इमरान खान की उन्होंने क्या की हो। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की अभी असेंबली ने शराब का बिल पास नहीं किया तो मौलाना ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की? मौलाना हिमायत भी तो नहीं की ना। नहीं यार, मेरा ख्याल है अगर मौलाना उसकी हिमायत करते कि इमरान खान इतना अच्छा आदमी, देखो उसकी असेंबली में शराब पर बिल पेश हुआ और वो पास नहीं हुआ, कितना अच्छा आदमी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त काम हो गया, तो आप कहते यार ये तो हुकूमत की बिल्कुल हिमायत कर रहे हैं। रहा ये मसला, मुमकिन है आप ये कह सकते हैं। पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, मौलाना तारिक जमील साहब ने जो इमरान खान की हिमायत की है तो ये पीटीआई की हिमायत नहीं है, ना पीटीआई की हिमायत है ना पीटीआई की मुखालफत है। मौलाना इन चीजों में नहीं पड़ते और अब तक उन्होंने अपना दामन इन चीजों से बचा के रखा हुआ है। और मेरी राय में अगर वो पीटीआई को बरहक समझते हैं तो पीटीआई का नाम लेके भी हिमायत कर दें। तो अगर आपको उससे इख्तलाफ है तो आप एक क्लिप बना दो कि भाई मौलाना जो हिमायत कर रहे हैं हमें इससे इत्तेफाक नहीं है, और मौलाना के जो दलाइल हैं हम उन दलाइल को तस्लीम नहीं करते और उसके गलत होने के ये दलाइल हैं। बात खत्म हो जाएगी। नहीं यार, मेरा ख्याल है भाई अगर वो पीटीआई की सराहतन हिमायत करें ना मौलाना तारिक जमील साहब, उनका हक है, हिमायत कर सकते हैं, वो आलिम दीन है, उनकी एक सोच है, उनका एक तजर्बा है, उनका एक, और हुक्मरानों के साथ उठे बैठे हैं वो। मैं और आप इतना करीब नहीं है जितना करीब वो रहे हैं, तो उनको ज्यादा पता होगा, हम और आपको ज्यादा नहीं पता। वो एक राय रखते हैं। अगर वो सराहतन भी कह देते कि पीटीआई को वोट दो, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई बेहतर है। अगर आप मुस्लिम लीग के हैं तो आप एक क्लिप बना दें कि मौलाना की राय से हम इत्तेफाक, बोलो भाई, नहीं करते। मौलाना जो ये दलाइल दिए, हम ये दलाइल पर हमें एतराजात हैं और ये एतराजात हैं, बात खत्म हो जाती। मुनाफिक और हुकूमत का पिट्ठू, मुझे तो वो अल्फाज कहते हुए शर्म आ रही है। ये कौन सा तरीका है भाई? राय की आजादी का हर एक को हक हासिल है। तो मैं कहता हूं अगर वो सराहतन भी हिमायत कर देते, आप उनकी मुखालफत पर एक क्लिप जारी कर देते कि हम इनसे इत्तेफाक नहीं करते, खत्म हो जाती बात। जबकि उन्होंने पीटीआई की हिमायत नहीं की है, उन्होंने इमरान खान की अगर हिमायत की है तो इसलिए नहीं कि वो पीटीआई का सरबराह है, इसलिए कि वो मुल्क का सरबराह है। बात आ रही है समझ में? मुल्क का सरबराह कोई भी हो, इस्लाम इस बारे में हमें हिदायत देता है कि मुल्क के सरबराह से लड़के, उसकी गाली गलोच करके, उसकी मुखालफत करके आप उससे काम नहीं निकलवा सकते। इस्लाम में हुक्म है मुल्क के सरबराह की इताअत का, फर्माबरदारी का, उसकी ताजीम का, उसकी इज्जत और उसके एहतराम का। हमारे अकाबिर की तारीख है ये। इमाम अहमद इब्न हंबल का जो हाकिम वक्त से झगड़ा हुआ था, वो हाकिम ने जबरदस्ती गन पॉइंट पे अपनी मर्जी का फतवा उनसे उगलवाने का कहा था। ये ज्यादती हो गई थी। इसके बावजूद इमाम अहमद बिन हंबल के पास लोग आए और उन्होंने कहा कि हम, आप कौम को जमा करें, हम इस हाकिम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप तारीख उठा के देखें, इमाम अहमद बिन हंबल ने इस काम से लोगों को मना किया। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो इमरान खान की हिमायत की,
عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں، مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے؟ لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا، اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں؟ نواز شریف کی حمایت کریں۔ زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں۔ وہ الگ بات ہے اس بیچارے نے، یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا، تو کوئی بھی کرے گا۔ اس سے پہلے مولانا طارق ملک صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے، مسلم لیگ کے صدر سے، اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک بولو بھائی کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر، کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے، علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے، مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے، اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی۔ تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حمایت کر رہے ہیں۔ تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں۔ اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا۔ ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کی۔ انہوں نے وجہ بیان کر دی، بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا، تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اس کی حمایت کروں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں۔ کیا ہو گیا بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں، اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے، اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے۔ مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے، مخلص ہے، تو وہ حمایت کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے، منافق ہے، تو آپ حمایت نہ کریں۔ آپ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ مولانا کی رائے ہے، ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور جوابات۔ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے۔ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی۔ اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں، تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں، تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب
وضو بھی اللہ کرا دے گا, پانی کی ضرورت نہیں ہے. اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے, ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ, یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے, آسمان سے دسترخوان اترے گا. تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے. تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو, اسباب اختیار کرو, مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا. اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا, اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے. ہاں کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے, بس اللہ رزق دے گا, تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری و ذمہ ہے. وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا, اپنا ذاتی وہ ہوگا. وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے, یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا. اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے. اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے. بڑے عالم تھے وہ, انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب, ایک صاحب تھے, اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے, تو کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے, تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے, فجر کا الارم ہی نہیں لگایا, تو آپ اسلام سے خارج, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو مشہور فتویٰ, یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو. یار یہ تو پھر کلابازیاں, یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی, ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں, جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں ان کے پاس, اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں, صحیح ہے نا, بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں, قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں, ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے, ایک فقہ کو فالو کرے, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے, صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی. ورنہ رفع الدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا, دلائل سے واضح ہو گیا, وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا, ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سدوں کے درمیان بھی رفع الدین کی, تو پھر وہ بھی کرو. فوراً کہہ دیا ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی, وہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا, اس کے بھی قرائن ہے, اس کے بھی قرائن ہے, تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈھٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سدوں کے درمیان بھی رفع الدین کرنا چاہیے. واللہ عالم, اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا, لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی, یہ صحیح ہے, وہ ضعیف ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے, نہ ارسال کا پتہ ہے. ایک نے لمبی پھینک دی, میں نے ایک حدیث پیش کی, میں نے کہا یہ دلیل ہے, کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے, اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے, اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار, مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. یہ تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے, کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا, صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کرتے ہیں, تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا, حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے, اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ, اور پھینکتے رہو لوگ ایک دم واہ بھائی واہ, سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں, بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے, یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی کے بیڑا کیا کر دیا, غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے, یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پیئیں, اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی, حدیث میں آتا ہے, لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے, اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے, اور آپ کی جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا.
وہ کیا ہوا موشن میں، تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے، پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے بھائی، سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے اب شہد میں شفا ہے، کیا مطلب؟ شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی. پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہوئی ہے، پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ، مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے، علامتیں ہیں. اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا، جو ماہر حکیم ہے تجربے کار حکیم ہے وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ. اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں، جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں، دے تناتن جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ، تو بس وہی آ رہی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں، تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص، اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ، میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں. جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی، میں تو ہوں مالدار، اب بھی ہوں، اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا. آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات. دوسری بات، اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے، غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سا کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں، وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں. اور مدد جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو، اور کتنے سال میں 23 سال پڑھا رہا ہوں، 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں. تو علماء بیچاروں کی ایسے ہی، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو. وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے. اچھا، اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامعۃ الرشید میں، ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے. 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو اس 1 منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامعۃ الرشید. تو مجھے تو صرف رمضان میں پتہ چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے، کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے، باقی تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی. تو یہ تو علماء، اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے، لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت تو حکومت سے تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے، اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ، پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو، یہ اپنے نام کروا لو. تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنیں گے، مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے. میرا خیال ہے جامعۃ الرشید میں، میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے، یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے یہ. رمضان میں ایک دن میں 15 پارے پڑھنے کا معمول ہے. دینی علوم بھی ہیں، دنیاوی علوم بھی ہیں، بہت سی استعداد ہے. تہجد جو ہے نا، تراویح تہجد، ہم دیکھیں، ہم سفر کیا ان کے ساتھ، اور بڑی خدمت گزار. تو ہونا تو چاہیے یہی بنے. انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا، نہ اپنے لیے. ایک بالغ زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے، کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالغ زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. تو ایک بالغ بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے. کوئی گفٹ لا کے، ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا، اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا، وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر، مدرسے کو گفٹ دے دیا. وہ کوئی محتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو. تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی، جن سے ہم بیعت ہیں، وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں. ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق، بلکہ 23 بھی نہیں، 29 سال میرا ان سے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں. جامعۃ الرشید کی انتظامیہ جو حضرت مفتی صاحب ہیں، تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا. ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے. ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سب کو ہو سکتا ہے. پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. انسان ہے بھائی، غلطی کا امکان ہے. ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہے ہیں غلط ہو جائیں، اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے، لیکن صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہر اشکال کا ان کے پاس جواب ہے. تو یہ ایک فضول بات بہت زیادہ چلائی. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جبکہ حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کیا تعارض ہے؟ حدیث میں تعارض نہیں ہے بھائی. جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں. اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے. اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی. مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں، خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے. یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، مبالغہ بھی ہے. سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت بھی ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے، کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یو ٹرن لینا ہے. تو
تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو وائز ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی, اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے. یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے بد نظری کے خلاف بیان, عورت سے چھپو, اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی, اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا. اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نامحرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو, سب کو قبر میں ڈال. اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر. اب کوئی آ گئی انہی کی چچی آ گئی, نامحرم ہے لیکن آ گئی, تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو, بیٹھی ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے, لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو. ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, وہ یوں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے, اتنا تو ہوگا. تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے, تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل